تو اس کے بعد پھر غزوہ احد، پھر کچھ دن بیٹھے ہیں تو ادھر سے پھر کیا شروع، وہ تو مشرکین مکہ گئے، انہوں نے بولا یہ تو بھائی ہمارا بڑا نقصان ہو گیا، یہ کمزور ہو کے ہم پر غالب آ گئے تو اس کا ہم بدلہ لیں گے. تو خالد ابن ولید جو اس وقت غیر مسلم تھے اور ابو سفیان وہ بھی غیر مسلم تھے، یہ ان دونوں کی قیادت میں لشکر چلا ہے اور بہت بڑی تعداد لے کے انہوں نے مدینہ پر حملہ کرنے کا پروگرام بنایا. یہ حملے میں بھی پہل کس نے کی ہے؟ نبی نے پہل کیوں نہیں کی؟ اسباب کی دنیا میں لڑنے کی طاقت نہیں تھی. آپ نے فوکس کس کو کیا؟ دعوت دعوت دعوت. یہاں تک کہ جو قریب میں یہودی قبائل تھے جن سے خطرہ تھا ان سے بھی آپ نے کیا کیا؟ سلو کی کہ نہ ہم تمہیں کچھ کہیں گے اور نہ تم ہمارے خلاف دشمن کا ساتھ دو گے، تاکہ امن ہو. اسلام میں لڑائی کی تمنا نہیں ہے. نبی نے فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے ملاقات کی تمنا مت کرو. فَإِذَا لَقِيتُمْ، لیکن اگر ملاقات ہو جائے فَاصْبِرُوا، تو صبر سے کام لو. وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، اس لیے کہ جنت اللہ نے تلواروں کے سائے میں رکھی ہے. تو پھر کیا ہوا؟ پھر غزوہ احد ہوئی. اس میں مشورہ ہوا، بڑی لمبی وہ اس کی تاریخ ہے، مختصر بتا رہا ہوں. صحابہ کرام کو پہلی دفعہ میں تو فتح ہو گئی، مگر ایک حکم کی عدولی کی وجہ سے ایک جگہ وہ چھوڑ دی، تو وہاں سے دشمن نے پلٹ کے دوبارہ حملہ کیا. اور پہلے بدر میں ان کے 70 آدمی قتل ہوئے تھے، اس کے بدلے میں ادھر بڑے بڑے 70 صحابہ شہید ہو گئے اور جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار گئے. بہت نقصان ہوا. لیکن مشرکین جو چاہتے تھے نا، جو ہدف تھا، وہ ہدف بھی پورا نہیں ہوا، کیونکہ یہ شکست کھانے کے باوجود پھر انہوں نے ہمت کی اور دوبارہ لڑائی کے لیے تیار. تو جب خالد ابن ولید کو پتا چلا کہ دوبارہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے ہیں تو وہ لوگ ان کے حوصلے کو دیکھ کر ڈر گئے کہ یار یہ تو اتنا کچھ ہو کے بھی لڑنے والے ہیں. تو پھر وہ نکل لیے وہاں سے. انہوں نے کہا عافیت اسی میں ہے کہ بس جو جیت گئے نا، بدلہ لے لیا نا، بس پتلی گلی سے، پتلی گلی ہر دور میں رہی ہے، صحیح ہے نا، اور پتلی گلی رکھنی چاہیے، یاد رکھو. تو وہ پتلی گلی سے نکل لی. اب اس پر منافقین نے بڑا شور مچایا. جو جہاد اس لڑائی میں نہیں گئے تھے انہوں نے تو ویسی خوشیاں منائی غزوہ احد میں کہ دیکھو ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے موت کو دعوت دے رہے ہو، اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے اور یہ تھوڑے سے لوگ لڑنے جا رہے ہیں. وہ اسی وقت سے پروپیگنڈا کرنا شروع. اس کی وجہ سے بہت سے جو نیک ایمان والے لوگ ہیں وہ بھی پروپیگنڈے میں آ کے انہوں نے بھی ارادہ کیا کہ ہم بھی نہیں جاتے. کیونکہ جو پروپیگنڈا کرنے والے لوگ ہیں نا، کانا پھوسی کرنے والے، وہ تجھے پتہ ہے کیوں جا کے خیریت تو ہے، ابے یہ مروانے والے لوگ ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی کوئی اچھی دعوت چلتی ہے نا، اس قسم کے شر پسند ہمیشہ ہوتے ہیں. تو وہ ایسی باتیں کرنے لگے، ابے یہ تو جنگ تھوڑی، لو نعلم قتالا، یہ جنگ ہوتی تو ہم اس میں جاتے، یہ جنگ تھوڑی ہے، تو خودکشی ہے. بھائی تھا بھی تو مدینہ کے اندر رہ کے ڈیفینس کر لیتے، باہر جا کے لڑنا، ہم کمزور ہیں، یہ تو خودکشی. ایسی ایسی باتیں کی کہ ایک صحابہ کی ایک جماعت جو مومن تھی ان کا بھی ارادہ ہو گیا کہ بھائی واپس چلو. لیکن پھر اللہ نے ان کے دلوں کو تھاما اور ان کو پھر اللہ نے جنگ میں جانے کی توفیق دی، جس کا قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ان پر شیطان کو غالب نہیں آنے دی اللہ تعالیٰ نے. تو یہ منافقین خوشی سے بغلے بنانے لگے اور کہنے لگے دیکھو ہم تو کہہ رہے تھے نہیں جاؤ، اچھا ہم بھی بچ گئے اور یہ لوگ جو گئے ہیں شہید ہو گئے اور نقصان ہو گیا، زخمی ہو گئے. تو اس پہ اللہ نے قرآن میں آیتیں نازل کی کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، یہ جو شہید ہو گئے ہیں نا یہ تم سے بہتر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. ان کو جو اللہ نے مقام اور درجات دیے ہیں، اور پھر اللہ نے کہا کہ تم اپنے آپ کو موت سے بچا کے دکھاؤ، مرو گے تم بھی. اور آج مر گئے کہ نہیں مر گئے، کتنے دن زندہ رہ لیے. اور اللہ نے فرمایا ایمان والو یہ نہ کہا کرو کہ اگر وہ نہ جاتا تو یوں ہو جاتا. اللہ موت دیتا ہے، اللہ زندگی دیتا ہے. اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے تو یہ موت بستر کی موت سے 1000 گنا بہتر ہے. تو اور بڑے بڑے قلعوں میں بھی اگر چھپ جاؤ نا تو جن کی مقدر میں موت ہے، موت ان کو لا کے پچھاڑے گی. تو اس لیے موت سے نہیں ڈرنا چاہیے، بستر پہ بھی موت آئے گی اور میدان جنگ میں اللہ بچانے والا ہوگا تو وہاں بھی بچ جائے گا. تو اس لیے اللہ نے ڈرایا کہ مسلمان کو بتایا کہ مسلمان میدان جہاد میں موت کی وجہ سے پیچھے نہیں رہتا. یہ تو منافقین کا کام ہے. پھر کیا ہوا؟
پھر جناب واپس جب مسلمان شکست کھا کے آئے ہیں اور منافقین کی یہ اور الٹی سیدھی باتیں نبی برداشت کرتے رہے ہیں, یہاں بھی نبی نے یہ نہیں حکم دیا کہ جتنے منافقین ہیں لین میں کھڑا کر کے گولی سے اڑا دو سب کو. یہ ہمارے جذباتی دینداروں کے نا یہ جذبات ہوتے ہیں. اب مارا سالے کہتے ہیں نا لوگ. ایک دفعہ کیا ہوا, وہ پرانی وقتوں کی بات ہے, وہ بابری مسجد جب شہید ہوئی تھی نا تو ایک نوجوان بڑا اچھل رہا تھا, ان کو چاہیے کہ چڑھا دیں فوج, ہیں کیا کریں. میں نے کہا بھائی بابری مسجد شہید ہونا تو بڑا غلط ہوا اور حکومت کو احتجاج بھی کرنا چاہیے جو کہ حکومت نہیں کر رہی, لیکن فوج ایک دم چڑھا دیں. اور پھر میں نے کہا وہاں سے بھی جہاز آئیں گے, بم آئیں گے, تو سب سے پہلے کون بھاگے گا؟ میں نے کہا آپ بھاگو گے, کیونکہ اکثر جو جذباتی باتیں کرتے جو گرجتے ہیں وہ برستے. بولو بھائی فوج بھاگے نہ بھاگے, ہم بھاگے نہ بھاگے, مجھے نہیں پتا, لیکن میں نے کہا سب سے پہلے, کیونکہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ جو زیادہ بولتے ہیں نا وہ وقت پر کیا ہو جاتے ہیں. تو یہ لفظ نکال دینا بھائی, لکھ لو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جو لڑائی ہوئی نا احد, اس میں بھی پہل کس نے کی؟ مشرکین نے کی.